السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ساتھیو، اس زمانے میں لڑکے لڑکیاں ماں باپ کے حقوق سے بالکل غافل بے پرواہ ہیں۔ ان کی تعظیم، ادب، خدمت اور فرما برداری سے منہ موڑے ہوئے ہیں، بلکہ کچھ تو اتنے بد نصیب ہو گئے ہیں کہ ماں باپ کو بری طرح تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے خدا کے عذاب کا شکار اور جہنم کے حقدار بن رہے ہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، وہ دونوں تمہاری جنت اور دوزخ ہیں، انہیں خوش رکھو۔ انہیں خوش رکھنے میں جنت اور ناراض رکھنے میں جہنم ملے گی۔ کیا کہتی ہے اسلامک حدیث؟ بہقی شریف کی حدیث ہے، جس آدمی سے اس کی ماں باپ خوش ہوتے ہیں ان کے لیے صبح سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ماں باپ زیادتی کریں تو؟ آپ نے فرمایا، اگرچہ ظلم کریں تب بھی ماں باپ کو راضی رکھنا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے تمہیں اس دنیا میں لایا ہے، پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ دارمی شریف کی حدیث ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کر کے احسان جتانے والے، ماں باپ کی بات نہ ماننے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے جنت میں نہیں جا سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو اپنی ماں باپ کو ستائے وہ شخص ملعون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عوفہ فرماتے ہیں، ایک آدمی آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، ایک جوان مرنے کے قریب ہے، اسے کلمہ پڑھنے کی تاکید دی جاتی ہے، لیکن اس کی زبان نہیں چل رہی ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا وہ پہلے کلمہ پڑھتا تھا؟ آدمی بولا، ہاں پڑھتا تھا۔ آپ نے فرمایا، جب زندگی میں پڑھتا تھا تو موت کے بعد کون روک رہا ہے؟ اتنا کہتے ہی آپ اس کے گھر کی طرف چل پڑے۔ صحابہ بھی ساتھ ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے مرنے والے جوان سے فرمایا، پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جوان بولا، سرکار، زبان نہیں چل رہی ہے۔ آپ نے پوچھا، تمہاری ماں ہے؟ وہ بولا، ہاں۔ اتنے میں اس کی ماں اندر سے آئی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارے لڑکے کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے؟ ماں بولی، نہیں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا بیٹا آگ میں جلایا جائے۔ آپ نے فرمایا، تیرا بیٹا نافرمان، تو اس سے ناراض ہے، تیری ناراضگی کی وجہ سے اسے موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ اگر تو نے اسے معاف نہیں کیا تو یہ یوں ہی مر جائے گا اور اسے جہنم کی آگ میں جلا دیا جائے گا۔ تجھے منظور ہے؟ ماں کی ممتا کو جوش آیا۔ وہ بولی، میں نے اس کی ساری خطائیں معاف کی۔ اتنا کہنا تھا کہ لڑکا کلمہ شریف پڑھنے لگ گیا۔ مسلمانوں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو ہماری ساری عبادت بیکار ہوگی اور مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ ایک واقعہ یعنی قصہ اور سنیے تاکہ اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے کتنا بڑا گناہ اور عذاب مول لے رہے ہو۔ اصبہانی کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ مہمان تھا،
مہمان کے گھر پر ہی گھر کے پاس میں قبرستان تھا۔ عصر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک قبر پھٹی، اس میں سے ایک آدمی نکلا جس کا سر تو گدھے کا اور بدن آدمی جیسا تھا۔ وہ 3 بار گدھے کی طرح زور سے چلایا اور واپس قبر میں اندر چلا گیا۔ میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ وہ ایک شرابی تھا۔ اس کی ماں اسے منع کرتی، اسے ڈانٹتی، لیکن وہ مانتا نہیں تھا، بلکہ الٹا اس کو برا بھلا کہہ دیتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں جب اسے منع کرنے لگی تو اس نے اس کی ماں کو کہا، خاموش رہو، کیوں گدھے کی طرح چلا رہی ہو؟ ماں بیچاری خاموش ہو گئی۔ خیر، ایک دن وہ عصر کے وقت مر گیا اور دفنا دیا گیا۔ اسی دن سے ہر روز عصر کے وقت یہ قبر پھٹتی ہے اور وہ نکلتا ہے اور گدھے کی طرح چلا کر چلا جاتا ہے۔ یہ نتیجہ ہے اس جواب کا جو اس نے اس کی ماں کو دیا تھا۔ بھائیو، تو پتہ چلا کہ ماں باپ کی نافرمانی اور شراب پینے والوں کو بری طرح انجام دیا جائے گا۔ جو لوگ کسی وجہ سے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا کیا ہوگا، اور ماں باپ اگر ناراض ہیں تو انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اللہ رسول بھی ناراض، اور جس سے اللہ اور رسول ناراض اس کو تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر الگ سے عالیشان گھر بنا لیتے ہیں اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تاکہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ آئے، جیسے ماں باپ کے آخری وقت میں لگنے والے علاج کے پیسے، ان کی دوائیوں کا خرچ، طرح طرح کی بیماریوں کا علاج کے پیسے وغیرہ۔ وہ خود لاکھوں روپے کماتے ہیں لیکن ماں باپ کو کچھ ہزار روپے دینے میں جھجکتے ہیں اور بہانہ بناتے ہیں۔ بیوی بچوں کے لیے طرح طرح کی چیزیں لے آتے ہیں لیکن ماں باپ کے لیے لانے کے لیے سوچتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کیا حال ہوگا اگر انہیں بتا دیا جائے تو ان کی روح ڈر سے کانپ اٹھے گی۔ انہیں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آج اس مقام پر کیسے پہنچے ہیں، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، جس ماں نے کتنا درد سہ کر انہیں پیدا کیا اور بڑا کیا، جس باپ نے کیسے خون پسینے کی کمائی سے ان کی پڑھائی لکھائی کی اور کامیابی کے مقام تک پہنچایا۔ بہرحال سب دعا کرو کہ خدا ہمیں ماں باپ کی فرما برداری اور ان کی خدمت کی توفیق بخشے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ دوستو، ساتھیو، ویڈیو اگر تھوڑا سا بھی پسند آیا ہو تو الحمد چینل 1 کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ دوستو، یہ چینل ہم نے اسلام کی باتوں کی جانکاری کے لیے، لوگوں تک جانکاری پہنچے زیادہ سے زیادہ، اس لیے بنایا ہے۔ آپ لوگوں کی اگر مدد رہی تو انشاءاللہ ہم عروج پر پہنچیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔